اللہ کریم نے ایک بڑا ہی انفرادی مضمون بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے جب کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈرو تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، انہیں گناہ کی ضد اور چڑھ جاتی ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ سمجھتے ہیں ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ جب حق بات انہیں کہی جاتی ہے تو اور چڑ جاتے ہیں، تو اللہ پھر تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے، ان کے لیے پھر دوزخ ہی کافی ہے، وَلِبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حق جو ہوتا ہے نا، حق اس کی اپنی ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے۔ حق کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حق کے مقابلے میں لوگ بدر میں، احد میں، حدیبیہ میں، خندق میں ہر جگہ پہنچتے ہیں، لیکن چونکہ حق ہوتا ہے، ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پر اللہ پھر بھی حق کو ہی غلبہ عطا فرماتا ہے۔ انسانوں کے پاس دو تین چیزیں انہیں سمجھائی ہیں قرآن و سنت نے۔ ایک تو یہ سمجھایا ہے کہ حق کی تلاش کرو، حق تمہیں مل جائے گا، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ ہم لوگ بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی بس میں نے دیکھ لیا، سارے برے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 350 سال جد و جہد کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، اس کو ڈھونڈا۔ پہلی بات ہے حق تلاش کریں، اور پھر جب حق مل جائے پھر اسے قبول بھی کریں۔ پھر مصلحت، برادری میں کیسے، کس طرح، پھر چکر سے جب پتہ چل گیا یہ حق ہے، پھر حق کے قدموں میں جا کے بیٹھے، پھر حق کے پیچھے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں متلاشی تھا کہ مجھے حق ملے، میں نے بڑی جگہ کوشش کی، میں بڑی جگہوں پہ گیا، بڑی ہمت کی، بڑا کچھ میں نے کیا، حق مجھے نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں آواز پڑی کہ مکے میں کسی نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میں مصروف تھا، کھیتوں میں کھجوریں پکی تھیں، دیگر بھی بہت ساری فصلیں سمیٹنے کے دن تھے، تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، میں نے کہا بھائی تو پتہ کر کے آ، اور اگر تجھے وہاں حق محسوس ہوا نا تو مجھے جلدی آ کے بتانا۔ فرماتے ہیں یہ وہ دن تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے گھر دار ارقم میں چھپ چھپ کے لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے بھائی پہنچے اور واپس آ کے مجھے کہنے لگے ابو ذر تیرا مسئلہ حل ہو گیا، یہ فصل سمیٹ، اس کام کو مکمل کر اور مکے جا، وہاں تجھے تیری مراد ملے گی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو چیز تھی میں نے وہی چھوڑی۔ میں نے کہا حق مل جائے اور بندہ فصلیں سمیٹتا رہے، حق مل جائے اور بندہ ڈیوٹیاں کرتا رہے، حق مل جائے اور بندہ پھر غور کرتا رہے کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا، حق مشکل سے ملتا ہے، جب مل جائے تو پھر اسے حاصل کرنے میں دیر نہیں چاہیے، فٹافٹ کرنا۔ فرماتے میں دوڑ آیا، آ کر میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوا۔ جب باہر نکلنے لگا تو ایک صحابی، ایک ہے حق تلاش کرنا، دوسری بات ہے حق کا قبول کرنا، اور تیسری بات ہے حق کا اعلان کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں باہر نکلنے لگا تو ایک صحابی کہنے لگے باہر جا کے نہ بتانا میں نے کلمہ پڑھ لیا، مار پڑتی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے تو مجھے یہ بتا کہ اللہ سچا ہے کہ نہیں، حضور سچے کہ نہیں، قرآن سچا ہے کہ نہیں، اسلام سچا ہے کہ نہیں؟ تو صحابی کہنے لگے سارا کچھ سچا ہے۔ تو فرمانے لگے سن پھر جب سارا سچا ہے نا تو میں صبح بھی بتایا کروں گا یہ سچ ہے، دوپہر بھی بتاؤں گا کہ یہ بولیے اور شام بھی بتاؤں گا کہ سارا کچھ سچ ہے، میں سچ کا اعلان کروں گا، میں ڈنڈورا پیٹوں گا۔ لیکن حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قرآن دین سارا کچھ سچا ہے تو پھر ہم اندر چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اب تو آ گیا نا، اب خیر ہو جائے گی، اللہ تیری وجہ سے عزت دے گا، اسلام کو تو بتا کیسے کرنا ہے۔ کہا حضور اگر اسلام دین قرآن سچا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کعبے کے سائے میں بیت اللہ کے اندر جا کے نمازیں پڑھیں گے، اور دیکھتے ہیں کون ہمیں منع کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، مصلحت ہے، دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے۔